بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، جعفر ایکسپریس کے حادثے نے پوری قوم کو ایک سکتے میں مبتلا کر دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز اغوا کیے جاتے ہیں، گاڑیاں اور افراد کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ٹرین کو اغوا کرنے کا یہ چھٹا حادثہ ہے جو دنیا میں پیش آیا۔ اس ٹرین کے حادثے نے پوری قوم کو ایک سکتے کے اندر مبتلا کر دیا، ایک غم اور دکھ کی کیفیت کے اندر مبتلا کر دیا۔ پاکستان کی آرمی نے آپریشن کا آغاز کیا، جس کے نتیجے کے اندر 33 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جس کے نتیجے کے اندر 4 فوجی نوجوانوں نے شہادت پیش کی، اور جس کے نتیجے کے اندر کچھ مسافر بھی شہید ہوئے۔ اس واقعے کے محرکات کیا ہیں؟ بلوچستان لمبے عرصے سے دہشت گردی کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اس کے محرکات کیا ہیں؟ پاکستان ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ آپ نے دیکھا فاٹا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب اور سندھ کے کچھ ایریاز ہوں، یہ نو گو ایریاز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ کیوں ہیں؟ آج ہم آپ کے اوپر اسی سے بات کریں گے۔ کنیکٹ رہیے گا، جڑے رہیے گا۔ جی نصر اللہ بھائی، یہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، رونما ہوا ہے، جس نے ایک دفعہ پھر پاکستان میں کو سکتے میں مبتلا کیا ہے، اور دنیا بھر میں بھی پاکستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کیا ہے، یا پاکستان کے امیج کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں نصر اللہ بھائی ہو رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں لوگ جو ہے عبادت کی طرف اور نیکی جنگ کی بندی طرف ایون ہو جاتی ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، بلکہ دشمن ایک دوسرے کے ان خاص مہینوں میں دنیا بھر میں یہ اصول رہے ہیں کہ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب جنگ بندی کی جاتی ہے۔ اس میں سے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں یہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ بھی پچھلے کافی عرصے سے الارمنگ ہیں۔ بلوچستان کے حالات نے پاکستان کو ایک طرح کا جکڑا ہوا ہے، اور یہ ایک طرح کا بارگیننگ یعنی ایشو بن چکا ہے دنیا میں۔ یعنی اگر آپ نے وہ کام کیا تو ہم بلوچستان میں اس کا بدلہ لیں گے، تو پاکستان کے لیے بہت سینسٹیو ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے یعنی تقریباً 70 سال میں بلوچستان کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت بڑی بڑی خامیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جن کا خمیازہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ اور یہ جو اس وقت کی لہر ہے نصر اللہ بھائی، یہ نئی لہر نہیں ہے، یہ ہوتی رہی ہے پچھلے عرصے میں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف ادوار میں، ایون یہ کہ ایوب خان کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد یہ ایک لمبی لہر چلی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات کو کے پیچھے جو محرکات ہیں ان تک جانے کا موقع عموماً نہیں ملتا ہے، اور اسی پہ بات رہ جاتی ہے کہ واقعہ ہوا کیا۔ واقعہ یہ ہوا، اس میں یہ بہت اچھا ہوا کہ پاکستانی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر فورسز ہیں، انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچا دیا، جس میں دہشت گردوں سے آزاد کر لیا گیا۔ لیکن جو لوگ مارے گئے ان کی شہادتوں پر ظاہر ہے کہ ہم سب کو افسوس ہے، اور پاکستانی اس کا یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا بوجھ بن گیا ہے پاکستان پر، کہ پاکستانیوں کو کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو بلوچستان کے ان سینسٹیو حالات میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے، اس کے حوالے سے سوچ بچار کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ نصر اللہ بھائی، یہ واقعہ اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ ٹرین چلا رہے ہیں، اور گورنر کے اپروول پر یہ ٹرین چلائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے جو بھی موومنٹ ہوگی وہ ہائیلی تھریٹننگ ہے، اس کو چاروں طرف سے خطرات ہیں، کیونکہ بسیں تو جا نہیں سکتی۔ تو جب آپ اتنی بڑی ٹرین چلانے کا فیصلہ کر رہے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ سفر کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا، اور اس کے لیے مطلب کوئی آپ نے اگر وقت پہ آپ نے یہ میجرز لیے ہوتے تو یہ واقعات نہ ہوتے۔ بعد میں جو آپ نے کارروائی کی ہے، یہ کارروائی آپ پہلے کرتے۔ تو یہ سوال بھی بنتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہونے سے پہلے اتنے سینسٹیو حالات میں بھی یہ والا اقدام کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ تو اس طرح کا واقعہ نے پھر یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دنیا میں یہ چھٹا واقعہ ہے، یعنی ٹرین اغوا کرنے کا، اور ٹرین کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو مارا ہے۔ اگر آپ نے وہ تاثرات نصر بھائی سنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے، یا انہوں نے کوئی اچھا جیسچر دینے کی بات کی ہے، یا دہشت گردوں نے جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم صرف اپنا دکھ بیان کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی پلانٹڈ کام ہے جو پاکستان کو یعنی ایک دفعہ پھر ایک وار کے اندر گھسیٹ کے لے گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وار کو پاکستانیوں سب کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی سوورنٹی پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ مجھ پر حملہ ہے، یہ میرے گھر پر حملہ ہے۔ اگر جب تک پاکستانی اس کو اس اینگل سے نہیں لکھیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو بی ایل اے جو کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے. کیا اس طرح سے قومیں چلتی ہیں؟ کیا اس طرح سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا اس طرح سے دنیا میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا بلوچستان ہماری کوئی کالونی ہے جس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے؟ یا بلوچی جو ہیں کوئی فارنرز ہیں جن کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے؟ یا یہ جبری امیگرینٹس ہیں جو آ گئے ہیں جن کو کل ہم یہاں سے نکال دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. ہمیں ان کو جو ہے وہ مین سٹریم میں لے کے آنا چاہیے. ان کے ساتھ ڈائلاگ کا بھی سلسلہ اگر بنتا ہے تو وہ کیا جانا چاہیے تاکہ ہم اس کرائسس سے ملک کو نکال سکیں. ہاں بالکل درست توجہ دلائی نوید صاحب آپ نے. ٹرین کا حادثہ جس دن ہوا نوید بھائی، اس سے اگلے دن پارلیمنٹ کا اجلاس تھا. تو میں ریلی بہت، جب میں نے پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھی، بائی چانس میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو پارلیمنٹ کی کاروائی لائیو چل رہی تھی، تو میں نے اس میں 2 سپیچ سنی نوید صاحب. ایک خواجہ آصف صاحب کی تھی، اور خواجہ آصف صاحب کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اسد کیسر صاحب کی سپیچ تھی. مجھے انتہائی نبی صاحب دل دکھی ہوا. اتنا دل دکھی ٹرین کے حادثے پہ شاید نہ ہوا ہو جتنا دکھی دل ان کی تقاریر کو سننے کے بعد ہوا. وہ 1970 کے واقعات، گالیاں گلوچ، تم نے یہ کیا، میرے باپ نے ضیاء کے ساتھ یہ کیا تھا، تم اس کی پیداوار ہو، تم اس کی پیداوار ہو. مطلب بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کیا ہے، ایک حادثہ ہو گیا ہے، قوم ایک سانحے میں مبتلا ہے، قوم ایک ٹرانس میں ہے، قوم پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہمیں کوئی راہ سجھائے گی، کوئی راستہ نکالے گی، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، کوئی سولوشن نکالا جائے گا، کوئی راستہ نکالا جائے گا. تو بجائے راستے نکالنے کے آپ تو آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں نوید صاحب واللہ سیریسلی کہ یہ جو بریڈ اس وقت پولیٹیشین کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے یہ بالکل ڈسکارڈ ہو چکی ہے. اس کے بس کا روگ نہیں ہے. ان کی کل کی سپیچ آپ نوید صاحب اٹھا کے دیکھ لیں. اور میں نے اس کے اوپر کل ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ گورایا بھائی آپ نے 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ اس وقت یہ والا معاملہ سیٹل ہونے والا نہیں ہے. اس سانحے نے تو ایک ٹرانس کے اندر مبتلا کیا. اس سانحے اور حادثے کے اوپر وہ جو کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو یہ ہے اصل میں اس سے بڑا سانحہ، اس سے بڑا حادثہ جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا. جعفر ایکسپریس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر سیشن ہوا اس نے قوم کو اور پولرائزیشن کے اندر ڈال دیا. اس نے قوم کو اور ایک ٹرانس کے اندر مبتلا کر دیا کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کس نیندوں سو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا ٹرانس کیا ہے. یہ ہے کل کی جو کاروائی جو نوید صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے. انتہائی شرمناک آپ کہہ لیں کہ کاروائی ہے جو کل ہوئی ہے. میں تو اس کو دیکھنے کے بعد بہت ایک دکھی آپ کہہ لیں کہ ایک کیفیت ایسی طاری ہو گئی. رمضان کا مہینہ تھا، ٹرین کا حادثہ تھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان اپنے بڑوں کی طرف دیکھتا ہے نا نوید صاحب کہ آپ سے کچھ ہو گیا تو آپ بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، 300-350 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ نمائندگی وہ کر رہے ہیں پورے ملک کی، اور انہوں نے وہاں پہ جو پورا تماشا لگایا نوید صاحب. عجیب حیرت ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اس وقت جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس وقت یہ سچویشن ہے نوید صاحب کہ ایک طرف حادثات ہیں اور حادثات کے بعد ان کے لیے جو پلان ہے اس کو کیسے قوموں کو کھڑا کرنا ہے. تو یہ وہ ایشو ہے جو اس وقت ہماری قوم کو درپیش ہے. اچھا نصر اللہ بھائی، نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب کارروائی ڈالنے کے لیے، ضابطہ پورے کرنے کے لیے، بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر جس طرح کا بولنا سامنے آتا ہے اس سے اور دکھ ہوتا ہے. قوموں میں بڑے بڑے واقعات نصر اللہ بھائی ہو جاتے ہیں، قومیں غلطیاں کر جاتی ہیں، قومیں حادثات میں الجھ جاتی ہیں، قومیں آزمائشوں میں پڑ جاتی ہیں. لیکن قومیں جب اپنے قائدین کو، اپنے پولیٹیشین کو دیکھتی ہیں تو حوصلہ پکڑتی ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ قوموں کے قائدین نے یہ کہا کہ سب ختم ہو جائے لیکن فلاں طبقہ ختم نہ ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں پارلیمنٹس اور پولیٹیشین، گائیڈ لائن دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ سٹف تو پاکستان کے پاس، پاکستان کو انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے نصر اللہ بھائی کہ اس وقت پاکستان بہت شدید خطرات کا شکار ہے. ہم اتنی اپرچونٹیز کے دھانے پر بیٹھے ہیں، مواقع ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم دنیا کی آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں ایک سپر طاقت بن سکتے ہیں. ہمارا یہ پوٹینشل ہے. لیکن جب ہم اپنے ان قائدین کو دیکھتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ
خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو، خاکم بدہن، ایسا ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہماری پوری قوم کی سچویشن ہے جس میں ہماری قوم گرفتار ہے. پھر یہ دیکھیے کہ وار آن ٹیرر کے دور سے ہم پاکستانی روز جو ہے اس طرح کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی جگہ پر کسی عالم دین کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پر کچھ لوگوں کو کچھ لوگ چڑھ کے مار دیتے ہیں. ایک ایسی عدم برداشت کا رویہ ہے جو نیچے تک پینیٹریٹ کر گیا ہے. جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کر کے دوسرے پر ظلم کر رہا ہے. تو یہ ظالمانہ نظام یا یہ ظالمانہ کلچر جو ہے یہ ملکوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اس کو سنب کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جسٹس آپ جب قانون بناتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اس قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے، اس قانون کے مطابق پھر آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. پھر اس قانون کے کٹہرے پر آپ کا ذمہ دار بھی کھڑا ہونا چاہیے، اس کو بھی پوچھنا چاہیے. اس ذمہ دار سے بھی آپ پوچھیں کہ جو یہ جملہ بول رہا ہے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یعنی آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ ابھار رہے ہیں. یعنی یہ نصر اللہ بھائی ایک اوفینس ہے، اس پہ سزا ملتی ہے. کوئی قوم کا بڑا یا گھر کا بڑا بزرگ اگر کسی کو ابھارتا ہے کہ مجھے اس نے مار دیا ہے، اس کو مارو، تو یہ بھی قتل کی طرح کا ایک جرم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب آپ اپنی لا انفورسز ایجنسیز کا مورال بلند کر رہے تھے، یا آپ ان دہشت گردوں کو جو چھپ کے بیٹھے تھے ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کوئی کاروائی کی جائے؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا چیک ہونا چاہیے. یہ کس زوم سے کہا گیا تھا کہ ایس ایچ او یہ کام کر لے گا، ایس ایچ او کے ذریعے کنٹرول ہو جائے گا؟ تو کر لیتے اس کو کنٹرول. پھر آپ کو آرمی کو انوالو کیوں کرنا پڑا؟ پھر آپ کو ہیلی کاپٹر کیوں بلانے پڑے؟ پھر آپ کو پورے ملک میں ایک انرس کی فضا کیوں برداشت کرنا پڑی؟ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے جو وہاں پر کسی نے کیا، وہی غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. یعنی یہاں اس حد تک، یعنی کمینگی کی حد تک لوگ جو ہے نا اپنی ذاتوں اور اپنی جھگڑوں کو اور اپنے غصوں اور اپنی گرجز کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر رہے کہ اتنے بڑا ثانیہ ہے. دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے پارلیمنٹ پر ہوں گی، اور انڈیا جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس طرح مینیپولیٹ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے تو اور شرم آتی ہے. آپ جسٹیفیکیشن ختم کر رہے ہیں. آپ دنیا کے سامنے بات کرنے کے لیے جو اعتماد چاہیے قوموں کو، ہاری ہوئی قومیں بھی تو کھڑی ہوتی ہیں نا، ہاری ہوئی قومیں بھی تو مقابلہ کرتی ہیں، فیس کرتی ہیں. آپ اپنی قوم کا مورال گرا رہے ہیں اس طرح کی بے ہنگم قسم کی، فضول قسم کی کہ بیانات دے کے اور عجیب سی پالیسیاں بنا کر. اس پورے واقعے میں اچھی بات یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑا بروقت کاروائی کر کے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا. لیکن یہ جو پریکاشنز ہیں اگر پہلے لیے جاتے تو اس کا زیادہ فائدہ قوم کو ہونا تھا اور ہم اس طرح کے معاملات سے نکل آتے. یہ پورا سانحہ اور حادثہ جب ہو رہا تھا نوید صاحب، تو آپ کے پارلیمنٹ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ کہ جو نئی کیبنٹ بنی ہے اس کے لیے گاڑیاں کون ہوں گی، اس کے لیے بنگلے کون سے ہوں گے، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم نوید صاحب، کہ جب جعفر ایکسپریس کا حادثہ اور سانحہ رونما ہو رہا تھا، اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جو پولیٹیشین تھے وہ اس بات کے اوپر گفت و شنید کر رہے تھے کہ جو نئی کیبنٹ بنی ہے کس کے پاس کون سی گاڑی، کس کے پاس کون سا بنگلہ اور کس کے پاس کون سی چیزیں ہوں گی. یہ مینٹیلٹی ہے. اور دشمن کیا کر رہا تھا؟ میں اس موقع کے اوپر نوید صاحب بالخصوص اپنے ینگسٹرز کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا. اس پوری وار کے اندر ہمیں گریونسز ہیں، بالکل ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ایک چیز نوید صاحب ہمیں کہنی چاہیے برملا کہ ہم دشمن کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے. اس پوری وار کے اندر ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹ شدہ چیزیں کی گئیں، انڈیا سے جو چیزیں چلیں پوری دنیا کو لپیٹ میں اس نے لیا، اور اینٹی پاکستان اور اینٹی فورسز ایسی موو چلی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اصل واقعہ کیا ہے، کون ذمہ دار ہے، کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور جنہوں نے دنیا کو بتانا تھا وہ کچھ اور چیزوں کے اندر ملوث تھے. اس لیے جو میں بات بار بار کر رہا ہوں نوید صاحب کہ یہ جو وار ہے، اس وار کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کو ایڈریس کرنا ہے جب کوئی نہیں کر رہا. اس وقت آپ کو ڈائریکشن دینی ہے کہ جب لوگ کنفیوز ہیں کہ اس موقع کے اوپر ہمیں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، اس وقت آپ کو سین پہ آنا ہے، آپ کو سامنا کرنا ہے، آپ نے صورتحال کو بیان کرنا ہے اور اپنی قوم کو ایک حوصلے کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. تو میں اس خاص موقع کے اوپر اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دشمن کی چالوں کے اوپر نظر رکھیے، دشمن کے تیروں کے اوپر نظر رکھیے، دشمن کی چالوں کا شکار ہرگز نہ ہو جائیے. یہی کام دشمن نے 1971 میں نوید صاحب بنگلہ دیش کے اندر بھی کیا تھا.
اور بڑی وائزلی کیا تھا. اور یہ جو حادثہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا نوید صاحب, اس میں بھی دشمن نے اسی اسٹریٹجی کو استعمال کیا ہے, لیکن اس وقت بچت یہ ہو گئی ہے کہ پوری قوم الرٹ تھی, جاگ رہی تھی, دیکھ رہی تھی, اور نوجوانوں نے پھر اس محاذ کو سنبھالا اور اس کو بیک کیا. لیکن اس موقع کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ کسی اپنے گریونسز کی بنیاد پہ, کسی اپنی نفرت کی بنیاد کے اوپر دشمن کے ہاتھوں اس طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں کہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے موقعوں کے اوپر جو وار چل رہی ہوتی ہے, اس کو سمجھنا, اس کو جاننا, اس کو دیکھنا, الرٹ رہنا, جاگتے رہنا اور دشمن کی چالوں کے اوپر نظر رکھنا اس سے زیادہ ضروری ہے جو کام اس وقت ہو رہا ہو. اچھا نصر اللہ بھائی، یہ دیکھیے، یہ واقعی اس کا یہ پہلو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے علاوہ ہمارے بجائے ان کی بات کر رہے تھے. اچھا، یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ کی قوم، آپ کا لیڈر، آپ کے لیڈرز، ان کے اندر اتفاق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ جو جملہ ہے یہ بالکل صادق آتا ہے پاکستان پہ. دیکھیں، واقعہ ہو گیا تھا. آپ ایک ایسے دور میں ہیں جہاں چیزیں، خبروں دنیا بھر میں پھیلتی ہیں. آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ اس وقت اپنے اس گلٹی کانشیس میں چلے گئے. جب ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اب اس کو ریکور کرنا، اس کی ریمیڈی پہ جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سزا بعد میں دی جائے گی، ڈانٹا بعد میں جائے گا، پوچھا بعد میں جائے گا. ظاہر ہے آگے ہم نے یہ بھی اس پہ کام کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی جو سچ ہے وہ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے. جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ کے ساری دنیا کو ایک میسج دے کے آ کے بیٹھ جاتا ہے. سچ یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ اپنا کام کر گیا. یہ ایک ایسا دور ہے نصر اللہ بھائی کہ جس میں حادثہ امپورٹنٹ نہیں ہے، حادثے کو ٹیکل کرنے کا ہنر اور حادثے کو ٹیکل کرنے کا جو آپ کا کنسنسس ہے قوم کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، پاکستان کو یہ بلیسنگ حاصل ہے الحمدللہ. جب کرائسس آیا ہے پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کوئی سینسر ایسا موجود ہے کہ یہ بحال ہو جاتا ہے، وہ بٹن دب جاتے ہیں اور پاکستانی قوم پھر کٹی ہو جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہوا ہے نصر اللہ بھائی. یہ ایک دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ ریزیلینٹ قوم ہے جس نے بہت سارے کرائسس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں ہے. اچھا، بلوچوں کے اس معاملے میں بھی نصر اللہ بھائی، اب جو ہم ریمیڈی کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کا یہ واقعہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک مس ہینڈلنگ سے ہو رہا ہے. اچھا، ہینڈل کس سے کروا رہے ہیں آپ؟ کیا وہ ریلیونٹ لوگ ہیں؟ ان کا کوئی سٹیک ہے؟ یعنی وہ لوگ جو یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارا کیا ہوا، کیا یہ ان کا ملک تھا؟ یا وہ جو بیان دے رہا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار آئی تھی، تو ڈیوٹیاں پوری کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے ملازمین جن کی نوکری کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے جملے ہیں اپنے آقاؤں کو. یہ قوم کے ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہے. قوم کے ریپرزینٹیٹیو کی تو جان نکلی ہوتی ہے کہ میرے ایک ملک کے اندر انریسٹ ہوا ہے اور میرا ایک کرونک دشمن اس کا مائلیج لے رہا ہے اور مجھے ایک دوسری جگہ پر بلیک میل کر رہا ہے کہ کشمیر کا راستہ یہاں سے جائے گا. بھائی، کشمیر کا ایشو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، اس کو آپ کہاں بلوچستان سے ملا رہے ہیں؟ بلوچستان الحمدللہ ایک سیف ایریا ہے. وہاں پر ایک یعنی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کا ایک سسٹم ہے وہاں پر. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے میکینزم ٹھیک نہیں کیا. وہاں کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو آپ انوالو کریں، جو وہاں کی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہاں کے جو بلوچ سردار ہیں جو پاکستان کے ساتھ ایک وابستگی رکھتے ہیں، ان کو آپ مین سٹریم میں انوالو کریں. اور ڈیسیژن کرنے میں آپ ایک دم کسی باہر کے کسی فرد کو وہاں پر کوئی کیپ یا وردی پہنا کر پہنچا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ گو اینڈ کمپلیٹ دا ٹاسک. یہ ٹاسک ہے جو کمپلیٹ ہونا ہے. تو تھوڑے رویے کو چینج کرنا پڑے گا، مزاج بدلنا پڑے گا، ان کو مین سٹریم پہ لانا پڑے گا، ایک سوشل ہارمنی پیدا کرنی پڑے گی، ایک انٹر جو پروونشل سیٹ اپ ہے اس میں ایک ہارمنی ڈیولپ کرنی پڑے گی. ان کو یہاں پر لا کر پڑھانے کے موقع دینے پڑیں گے، ان کے نوجوانوں کو اچھی جابز دینی پڑیں گی، ان کے جو رائٹس ہیں وہاں پر بنتے ہیں، جو وہاں کے منرلز ہیں وہ ان کو دینے چاہیے. وہ وہاں کی کیا کہتے ہیں کہ سن آف سوئلز ہیں، وہ اس جگہ کے جو ہے نا وہ ان کا حق ہے، پہلے ان کو آپ دیں گے، اس کے بعد اس کو ساری دنیا کو آپ بانٹیں. ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، جو لوگ اس ایکسٹریم تک پہنچے ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ بھی ایک خطرناک نہج پر پہنچ چکے ہیں. ان کی بھی اب واپسی ڈائیلاگ سے ان لوگوں کی تو نہیں ہے کم. تو ان کو سن اپ ایسے ہی کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ
فورن ایجنڈے پر اور فورن فنڈنگ پر آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ ان کی فوجیں ہیں جو پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر ان کے پیرول پر پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ ابھی ہم اگر اپنے پڑوسی ملک میں سری لنکا میں آپ کو یاد ہوگا کہ تامل ناڈو کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ اس نے تقریباً ایک ڈیکیڈ تک جو ہے وہ یعنی سری لنکا کو باندھ کے رکھا. انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے پالیسی میکرز کو بلایا, انٹلیکچوئلز کو بلایا, اور جو لوگوں سے انہوں نے اوپینین لیے, انہوں نے ڈائلاگز بھی کیے, انہوں نے ان کو ایک جگہ پر بند بھی کیا, انہوں نے اور آپشن بھی سوچے, اور کرتے کرتے اس مسئلے سے نکل گئے. تو اس کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے چند گھنٹوں میں اپنی ٹرین بازیاب کرا لی. اس کا مطلب ہے ریٹ آف اسٹیٹ, ریٹ آف گورنمنٹ موجود ہے. آپ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہادر لوگ موجود ہیں, آپ کی ٹرینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, آپ کے پاس ٹرینڈ سٹف موجود ہے, آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں اس سولوشن کے ذمر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سارے پہلوؤں پر ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی میں سمجھتا ہوں نصر اللہ بھائی بڑا رول ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آگے آنا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پر موجود ہیں, جو نہیں موجود ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہم پاکستان میں اس طرح کے ایڈونچرز کا کہ متحمل نہیں ہو سکتے, اور پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اگر ان میں ہم الجھ گئے تو ہم آگے نصر اللہ بھائی وہ جو $1 ٹریلین اکانومی کا جو خواب ہے, وہ جو اڑان پاکستان کی ایک آواز ہے, اور جو پاکستان کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی باتیں ہیں, تو یہ صرف لفاظی ہے, یہ صرف جملے ہیں جو بچوں کو رٹائے جاتے ہیں اور وہی پولیٹیشین بول دیتے ہیں, کسی نے ان کے منہ میں ڈال دی ہیں. آپ اس سے جیتے نہیں ہیں. آپ اگر اس پالیسی کے ساتھ نہیں جی رہے ہیں, آپ اس پالیسی کے ساتھ زندہ نہیں ہیں, تو آپ اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ تو یہ جو اس کا سولوشن ہے نا رسول اللہ بھائی, یہ ایک ڈائیورس قسم کی اسٹریٹجی کا متقاضی ہے, اور اس پر سب کو مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں ان چیلنجز کو اویل کرنا چاہیے, ان چیلنجز کو ختم کرنا چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ادروائز پاکستان کے لیے بہت سارے خطرات ہیں جو آنے والے دور میں اور بڑھ جائیں گے. اس میں نوید صاحب بہت اچھی اسٹریٹجی جو اختیار کی, وہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی تشکیل دی ہے, اور اسی طرح مولانا ہدایت الرحمان نے صوبائی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایک ڈاکومنٹ پیش کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. وہ آدمی جو خود بلوچستان کا نمائندہ ہے, صوبائی اسمبلی کا آپ کہہ لیں کہ ممبر ہے, اس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کو کیا, اور اس کی بات کو اپریشیٹ کیا, اس کی بات کو سیکنڈ کیا وزیر اعلیٰ نے, کہ یہ ایکومین ہوتا ہے پولیٹیشنز کا کہ وہ کیسے اپنی قوموں کو نکالتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پوری بلوچ قوم کو نیشنل قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے. بہت پوٹینشل ہے ہمارے بلوچ نوجوانوں کے اندر, سپورٹس کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, لیکن ایک سینس پریویل کر رہی ہے لمبے عرصے سے کہ ہمیں ڈپرائیو کیا گیا, اور کیا بھی گیا ہوگا کہیں نہ کہیں. اس سینس کو ایک تو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور کھول دینے چاہیے خزانوں کے جو منہ ہیں وہ کھول دینے چاہیے. نبی صاحب, آپ نے کیا مرتے ہوئے ساتھ لے کے جانے ہیں؟ اس لیے جہاں کا رائٹ ہے, جہاں کا نوجوان ہے, جہاں کا حق ہے, وہ حق ہمیں اس سرزمین کے باشندوں کو دینا چاہیے, اور تاکہ وہ آپ کے نیشنل ایجنڈے کے اوپر آگے بڑھ سکیں. تو انشاءاللہ العزیز بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, بلوچ ہمارا فخر ہیں. بلوچستان کی سرزمین نے ہمیشہ ایسے جری نوجوانوں کو پیدا کیا ہے کہ جن کے اندر محب وطن, پاکستان سے محبت موجود ہے. انشاءاللہ دشمن کی ہر چال ناکام ہوگی, اور ہم پاکستان کو یونائٹ رکھیں گے, اور پاکستان ایشیا کا ٹائیگر نہیں نوید صاحب, دنیا کا ٹائیگر بن کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. جڑے رہیے, الرٹ رہیے, جاگتے رہیے, اور دشمن کی حرکتوں کے اوپر نظر ضرور رکھیے.